اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ حدیث پاک جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمیں زندگی میں، دنیا میں جنت کا راستہ بتا رہی ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئے۔ ان لوگوں میں فرماتے ہیں میں بھی شامل تھا۔ جب میں نے آپ علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا تو پہچان لیا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلی بات فرماتے ہیں کہ جو میں نے آپ علیہ السلام سے سنی وہ یہ تھی، وہ چند جملے تھے جس نے میرا دل تبدیل کر دیا۔ وہ کیا جملے تھے؟ فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ یہ پہلی بات ہے، سلام کو عام کرو۔ جس کو تم جانتے ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کو سلام کرو۔ جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ سلام کو عام کرنے کا مطلب یہی ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے، وہ سلام کرے تو وعلیکم کر کے جواب دیں۔ پھر اور بھی چند مواقع ہیں کہ جن میں سلام نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال عام یہ ہے کہ اس کو ہم جنرلی طور پر بیان کریں تو سلام کو عام کرو۔ دوسرا فرمایا کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اپنے اہل و عیال اور خلق خدا میں سے اپنے اہل و عیال کو کھانا کھلاؤ، اور خلق خدا میں سے جس کو کھانے کی ضرورت ہو اسے کھانا کھلاؤ۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین جو بات فرمایا کہ وصل الارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ وصلوا، نماز پڑھو، والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ فرمایا کہ لوگ جب سو رہے ہوں تو اس وقت تم اٹھ کر 2 رکعت یا جتنی بھی رکعتیں ہو سکیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے تہجد کی 2 رکعت پڑھی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت آپ نے پڑھی ہیں۔ تو جتنا ہو سکے فرمایا کہ تم 2 رکعت نوافل یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت پڑھو، اور یہ ضرور پڑھا کرو۔ یہ 4 کام کسی نے کر لیے نا، سلام کو عام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور نمبر 4 جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، تو فرمایا تم نے یہ کر لیا نا تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی جو آیت نمبر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 102 ہے، 102۔ یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. اسے اولیاء آپ پڑھیں گے، وف کی صورت میں اولیاء پڑھا جائے گا، حمزہ کی سکون کے ساتھ آواز آئے گی، اور تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ رکنا بہتر ہے. نزولن وف کی صورت میں نزولہ پڑھیں گے، دو زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی. آخر میں علامت وقفے اندر آپ دیکھیں 102 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 102 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں، ہم آپ کو بتا چکے ہیں ناظرین کہ ہمارا جو آج کا سبق ہے، آج کا لیسن ہے، وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 102 ہے. اب دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں، ذرا بغور ملاحظہ فرمائیں. حمزہ زبر آ ایک کلمہ، فا دوسرا، حسبہ تیسرا، الذین چوتھا، کفروا پانچواں، ان چھٹا، یتخذوا ساتواں، عبادی آٹھواں، یا نواں، من دسواں، دونی 11واں، اولیاء 12واں، انا 13واں، اعتدنا 14واں، جہنما 15واں، لی 16واں، الکافرین 17واں، نزلا 18واں. کل یہاں پر 18 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پہ ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. آ فا حسب ملا کر پڑھیں گے، افا حسب الذین، حسبہ میں با پر زبر ہے، اس سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ہم پڑھیں گے افحسب الذین کفروا، را پر پیش پر کر کے پڑھا جائے گا. واو مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. کفروا را پر پیش، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. ان یتخذوا، ان میں نون ساکن یتخذوا کی یا کے ساتھ ملائیں گے، اور یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، ان یتخذوا نہیں، ان یتخذوا. عبادی الگ ہے، یا الگ ہے، ملا کر پڑھیں گے عبادی. من دونی علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے دونی. من میں نون ساکن، اس کے بعد دال حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا. دونی میں یا مدہ، اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے، اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کتنا اس کو منیمم اور میکسیمم کتنا کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. اولیاء، اسے بہت سے لوگ اولیاء پڑھتے ہیں، اولیاء نہیں، اولیاء. اولیاء میں آپ دیکھیں الف مدہ، اوپر مد کی علامت مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں. اس کو منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. اور اولیاء میں وقف کریں گے تو اولیاء پڑھا جائے گا. انا علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. انا اوپر مد منفصل ہے، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مد منفصل کو کتنا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. اعتدنا، اعتدنا میں دال ساکن ہے، حرف قلقلہ ہے، آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے. اعتدنا غلط، اعتدنا دال ساکن کو اس طرح پڑھیں گے کہ آواز لوٹتی بھی محسوس ہو. اعتدنا جہنم لی الکافرین، لام کے نیچے زیر سے الکافرین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. کاف کھڑا زبر کا اور کاف الف زبر کا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. را کے نیچے زیر ہے، باریک کر کے پڑھیں گے. للکافرین نزولن، یہاں وقف کریں گے تو نزولہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. لیکن سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا
عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. اعراب لگاتے ہیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. ناظرین یہ آج کا سبق ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے الذین، اور دوسرا ہے عبادی، تیسرا ہے یا ضمیر، چوتھا ہے دونی، یہاں پر نمبر 3 ہی آئے گا، پانچواں ہے اولیاء، اور انا یہاں پر نا ضمیر ہے تو ضمیر یہاں پر موجود ہے تو نمبر 3 ہم لکھیں گے اس پر، اور چھٹا ہے جہنم، ساتواں ہے کافرین، آٹھواں ہے نزلا. کل یہاں پر 8 اسماء ہیں. یہاں پر لکھتے ہیں ناظرین. نمبر 1 الذین، نمبر 2 عبادی، نمبر 3 یا ضمیر اور نا ضمیر، نمبر 4 دونی، نمبر 5 اولیاء، نمبر 6 جہنم، اور نمبر 7 الکافرین. نمبر 8 نزلا. ناظرین و سامعین یہ 8 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں. حسبہ پہلا فعل، کفروا دوسرا، یتخذوا تیسرا، چوتھا اعتدنا. تو 4 افعال یہاں پر موجود ہیں. نمبر 1 حسبہ، نمبر 2 کفروا، نمبر 3 یتخذوا، اور نمبر 4 اعتدنا. ناظرین یہ 4 افعال ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف حمزہ زبر آ، دوسرا فا، تیسرا ان، چوتھا من، پانچواں ان، چھٹا لی. تو کل 6 حروف ہیں. نمبر 1 حمزہ زبر آ، نمبر 2 فا، نمبر 3 ان، نمبر 4 من،
نمبر 5 انا، نمبر 6 لی۔ ناظرین 8 اسماء 4 افعال، 8 اور 4 12 اور 6 حروف، تو کل ملا کر 18 کلمات ہیں، کل ملا کر 18 کلمات ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین، سب سے پہلے اسماء کی طرف چلتے ہیں۔ الذین اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہا جاتا ہے۔ الذین جمع مذکر کے لیے ہے، اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں موصول کے اعتبار سے دلالت کرے گا جمع مذکر پر، تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کا معنی ہے بندہ، عباد بہت سے بندے۔ قرآن کریم میں نا سورہ فرقان، اس میں آخری رکوع میں عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اس کے بعد یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے، یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ نہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نہ، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے، نہ یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ دونی اس کا معنی ہوتا ہے علاوہ، دونی کا معنی ہے سوائے یا علاوہ۔ اس کے بعد اولیاء، ولی کی جمع ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، قریب رہنے والا بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے۔ یہاں ولی دوست کے معنی میں ہے یا قریب رہنے والے کے معنی میں ہے۔ ولی مفرد ہے، اولیاء اس کی جمع ہے، ولی ایک ولی، اولیاء بہت سے اولیاء۔ ولی اور اولیاء یہ دونوں کے دونوں ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جہنم یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا مولا یا الہ العالمین ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ کافرین، کافر کی جمع ہے، کافر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ کافر کا معنی کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، تو کافر کو کافر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کافرین اس کی جماعت، یہ کافرین اور کافرون دو جماعتی ہیں۔ کافر ایک انکار کرنے والا، کافرین اور کافرون زیادہ انکار کرنے والے، اور یہ کافر عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نزولہ اس کا معنی ہے مہمان نوازی۔ اب آئیے ناظرین افعال کی طرف چلتے ہیں۔ حسیبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے گمان کیا۔ کفروا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے انکار کیا یا ان سب نے انکار کیا، اس کا مصدر ہے کفر، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یتخذوا اصل میں تھا یتخذون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ بناتے ہیں یا وہ بنائیں گے، یا وہ سب بناتے ہیں یا وہ سب بنائیں گے۔ اب یہاں پر ان داخل ہے، ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر میں تثنیہ جمع کا نونوں سے حذف کرتا ہے، تو نون حذف ہوا، یتخذو باقی رہ گیا، اور ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو ان یتخذو کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ وہ بنا لیں گے، یہ کہ وہ بنا لیں۔ اعتدنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے تیار کر رکھا ہے یا ہم نے تیار کیا ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ہم زبر آ یہ حرف استفہام، اس کا معنی ہے کیا، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ان اس کا استعمال معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اس کا معنی یہ کہ، اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ اور اس کے بعد ان حرف تحقیق کے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے قرینے کے اعتبار سے۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ 18 کلمات ہیں، 18 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ولی، اولیاء، نمبر 2 جہنم، نمبر 3 کافرین میں کافر، نمبر 4 کفروا میں کفر، نمبر 5 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، ہا زبر ہا، سین زیر سی، با لام زبر بل، لام زبر لا، دال یا زیر دی، نون زبر نا، افا حسب الذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، را واو پیش رو، کفروا، حمزہ نون یا زبر عین، یا تا زبر یت، تا زبر تا، خا زیر خی، دال واو پیش دو، عین یتخذوا، عین زیر ای، با الف زبر با، دال یا زیر دی، عبادی، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون یا زیر نی، من دونی، حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، یا الف زبر یا، حمزہ زبر آ، اولیاء، یہاں وقف کریں گے تو اولیاء پڑھیں
پڑھیں گے حمزہ نون زیر ان نون الف زبر نا انا حمزہ عین زبر اعتا تا دال زبر تد نون الف زبر نا اعتدنا جیم زبر جا ہا نون زبر ہن نون زبر نا میم زبر ما جہنما لام لام زیر لل کاف کھڑ زبر کا یا کاف الف زبر کا فا زیر فی را یا زیر ری نون زبر نا للکافرین نون پیش نو زا پیش زو لام دو زبر لن نزولن یہاں وقف پڑھیں گے تو نزولہ پڑھیں گے انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن جانا ہوگا بریک کی جانب ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور اب ہم سب سے پہلے تلاوت کریں گے تلاوت ہوگی سب سے پہلے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب آ کیا فا پس حسیبہ اس نے گمان کیا اب ناظرین اس کا معنی کیا کہ گمان کیا کس نے گمان کیا آگے فاعل آ رہا ہے الذین ان لوگوں نے کفروا وہ کافر ہوئے ان یہ کہ یتخذو وہ بنا لیں عبادی بندے یا میرے من سے دونی علاوہ سوائے یا میرے اولیاء حمایتی انا تحقیق نہ ہم اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو لی کے لیے الکافرین کافروں نزولا مہمانی ناظرین و سامعین آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا کیا کافروں کا یہ گمان ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 102 یہاں پر کافروں کا بیان فرمایا ان کی جو حرکات ہیں یا ان کے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جانا یا اوروں کو اپنا حمایتی بنانا تو اس پر اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ان کا جو پھر انجام ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا اب یہاں پر کیا فرمایا کہ کیا کافروں کا یہ گمان ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں
کو اپنا دوست بنا لیں گے، بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، ناظرین میرے بندوں سے مراد کون ہیں؟ ملائکہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ ظاہر ہے کہ بعض کافر ایسے بھی تھے کہ جو ملائکہ کو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بعض ایسے تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا غلط عقیدہ تھا، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدہ تھا۔ مثال کے طور پر کئی مقامات پر بیان فرمایا، لیکن ایک مقام میں عرض کی دیتا ہوں، سورہ توبہ 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اہل یہود کا اور نصارہ کا جو عقیدہ تھا، جوئش یہ کہتے تھے، یعنی جو اہل یہود تھے کہ جی عزیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اسی طریقے سے جو عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ناظرین فرمایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کا یہ گمان ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے اور میری عبادت کے بجائے ان کی عبادت کریں گے، اور میں انہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا، ان کو کوئی سزا نہیں دوں گا، یا ان کا یہ عمل ان کو نفع دے گا۔ جو لوگ ملنے کے لیے آئیں ان کی خاطر تواضع کے لیے جو سامان تیار کیا جائے اور ان کو پیش کیا جائے، اس کو عربی میں نزل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے نزل یعنی جہنم، مہمان نوازی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اور ناظرین یہاں پر ایک بات یہ میں عرض کروں کہ یہ جو بات کہی گئی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو اپنا کارساز بنا لیتے ہیں، دوست سے مراد یہاں پر کارساز ہے۔ اگر دوستی ہی حرام ہوتی تو پھر ناظرین آپس میں جو فرینڈشپ ہوتی ہے یہ پھر حرام ہے، اس کا مطلب ہے۔ یا اسی طریقے سے بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، ظاہر دوستی ہوتی ہے یا کوئی بھائی بندی ہوتی تو الحب للہ والبغض للہ، یہ حدیث پاک بھی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین حدیث پاک میں یہ فرمائے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کوئی بھی شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخاللہ، تو اسے چاہیے کہ اگر اس کے متعلق کچھ جانچنا چاہتا ہے تو اسے مت دیکھے، اس کے دوست کو دیکھے کہ وہ کیسا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوست بنانا شریعت مطالعہ کے منافی نہیں ہے۔ اگر دوست بنانے کے حوالے سے کہا ہوتا تو پھر تو ناظرین دوست بنانا ہی حرام ہوتا، شرک ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء یہاں پر کارساز کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں، ان کو کارساز بنا لیتے ہیں۔ یہاں سے مراد یہ ہے ناظرین کارساز بنانے سے کہ وہ اللہ، جس طرح ان کا یہ عقیدہ تھا، یعنی کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کام بنانے والا ہے، بالکل اسی طریقے سے کوئی بندہ بھی ان کا کام بنانے والا ہے، تو یہ شرک ہے اور اس سے یہاں پر منع کیا گیا۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا ہے کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا کسی نیک بندے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، تو یہ شریعت مطالعہ کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں نیک بندہ یہ میرا کام کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا قرب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، تو اب اس کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ بھائی جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول انظر لنا، ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے۔ تو یاد رکھیں ناظرین کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کارساز ہے اسے کسی نے یہ طاقت نہیں دی، کسی نے یہ اختیار نہیں دیا، اس کا اپنا اختیار ہے، ازلی ابدی کارساز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اور کہتے رہیں گے اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
ان کے پاس ذاتی طور پر اپنا کچھ بھی نہیں، ذاتی طور پر اختیار نہیں، ذاتی طور پر کچھ نہیں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب دین کی باری آ جاتی ہے، عطا فرمانے کی باری آ جاتی ہے، تو پھر ناظرین اس میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں افضل یہ ہے کہ یا اللہ کہا جائے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، تو وہ بندہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں۔ یہ مدد مجازی کہلاتی ہے یا استعانت کہلاتی ہے یا استغاثہ کہلاتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہم پڑھتے ہیں، یہ مدد حقیقی کے حوالے سے ہے کہ مدد حقیقی کی جہاں بات ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ذاتی کارساز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کا کام بنانے میں، کسی کی مدد کرنے میں۔ تو ناظرین وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ذاتی کارساز اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ذرا سی عقیدے کی بات تھی، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے دل میں اگر ذہنوں میں کوئی ابہامات ہوں تو وہ بھی دور ہو جائیں۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم کافرین نزلا۔ ترجمہ: کیا کافروں کا یہ گمان ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ جی مفتی صاحب، وہ مجھے گردوں کا جی سنائیں۔ مسئلہ نا، تو سانس بہت زیادہ پھولتا ہے، تو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل اجر عطا فرمائے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ آپ سکتے کے حوالے سے پوچھ رہی تھیں؟ جی سکتے میں نا سانس ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں ویسے عام طور پر تو سکتہ کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا سانس پھولتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین جب ہمیں کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں اور توجہ ادھر رکھا کریں، تاکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح طریقے سے پہنچے اور فوراً پہنچے، اور سبق اور ترجمہ جو آپ سنانا چاہتے ہیں فوراً سنائیں اور وقت ضائع نہ ہو۔ دیکھتے ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ ترجمہ: کیا کافروں کا یہ گمان ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی
أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو اولیاء میں حمزہ ہے اور جو دوسرا حمزہ ساکنہ ہوتا ہے ان دونوں کے جھٹکے میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ حمزہ جو ساکن ہو تو وہ الف پڑھا جاتا ہے، اگر ساکن ہوگا تو وہ یعنی وہ حمزہ کہلائے گا. تو یہ حمزہ جب بھی اس کو ساکن کریں گے تو جھٹکا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میرے خیال میں آواز ان کی میری نہیں پہنچ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ مصطفی سیالکوٹ سے. جی سنائیے سنائیے. مصطفی کون سا سبق ہے؟ آج میں اس میں پروگرام نہیں دیکھ رہی. جی آیت نمبر 102 ہے مکمل. جی میں سناتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 102 نمبر پر. افحسب الذین. جی ٹھیک. افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.